پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی ہستی، آج ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ذکر چھیڑا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ان کی تقریر کا۔ انہوں نے کہا جی کہ گولڈن ورڈز آر نیور ریپیٹڈ اگین۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر میں چاہوں گا کہ میرے ویورز اس کو اردو میں سنیں، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کا ترجمہ نہیں سنا ہوگا، رادر ترجمہ ہوا ہی نہیں اس کا۔ اردو میں جو انہوں نے کہی باتیں وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا کہ لاڑکانہ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جائے مگر اسے انصاف نہ ملے۔ سپریم کورٹ کو ریکارڈ درست کرنا ہوگا۔ لاہور کے شریفوں کو انصاف ملا اور ان پر لگے الزامات ختم ہو گئے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے قبول کرنا ہوگا کہ ایک بار کا پی سی او جج ہمیشہ کا پی سی او جج رہتا ہے۔ تفصیلات ذرا اردو میں سن لیجئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے قبول کرنا ہوگا کہ ایک بار کا پی سی او جج ہمیشہ پی سی او جج ہی رہتا ہے۔ میں پر اعتماد ہوں اور وقت ثابت کرے گا کہ تاریخ پی 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 کو انصاف دے گی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ انصاف سپریم کورٹ سے ملے گا۔ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس سپریم کورٹ کے لیے سنہری موقع ہے۔ مجھے امید ہے کہ بالآخر سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا۔ انصاف تاریخ کی نظر میں سپریم کورٹ کو ریکارڈ درست کرنا ہوگا۔ انصاف قانون کی نظر میں اس غیر منصفانہ فیصلے اور مثال کو واپس لیا جائے گا۔ انصاف عوام، پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کی نظر میں سپریم کورٹ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل میں ادارے کے کردار پر معافی مانگنی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے ایک بار ہمیں بتایا کہ شہید بھٹو مجرم تھے، مگر تاریخ کی عدالت ہمارے ساتھ تھی جس نے انہیں بے گناہ ثابت کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ماضی کے غلط فیصلوں کو درست کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات سے مجھے امید ہے کہ لاڑکانہ کے بھٹوز کو بھی وہ انصاف ملے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ لاہور کے شریفوں کو انصاف ملا اور ان پر لگے الزامات ختم ہو گئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دوہرے معیار ہوں گے۔ میں نہیں مانتا کہ لاڑکانہ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جائے مگر اسے انصاف نہ ملے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جی، ان کی کچھ تقریر کے حصے میں نے آپ کے سامنے رکھے اور انصاف مانگ رہے ہیں ایک بار پھر سپریم کورٹ سے۔ آصف زرداری صاحب، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب لاڑکانہ سے روانہ ہوئے کل اور لاہور گئے۔ لاہور میں شریف برادران نہیں ہیں اس وقت۔ میاں نواز شریف صاحب جلسے کے لیے چلے گئے جی آزاد کشمیر، اور زرداری صاحب نے لاہور میں بیٹھ کے جو بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جو چمک دھمک شریف برادران کے پاس آج ہے وہ میری دی ہوئی ہے، جس وقت چاہوں واپس لے سکتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ جو جلسہ کشمیر میں ہو رہا تھا وہاں پہ ایسی آندھی آئی کہ جلسے کا سارا نظام درم بھرم ہو گیا جی۔ وہاں پہ کرسیاں، ٹینٹ، سب کچھ اوپر نیچے ہو گئے۔ خیر، ذرا بات کرنا چاہیں گے ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر پر، صدر آصف علی زرداری صاحب کے پنجاب کے وزٹ پر، جو اس وقت وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کیا اقدامات کریں گے کہ نون لیگ کو ٹف ٹائم مل سکے۔ جو سٹیٹمنٹس ہیں زرداری صاحب کی
وہ اتنی ٹف ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں شریف برادران کے لیے دے آر ویری ٹف. جو مرضی تنقید کر لیں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب پہ, ان کی حکومت پہ یا بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ, باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب بڑی کھل کے اور سچی کہہ گئے. میرے ساتھ موجود ہیں جی اس وقت اسلام الدین شیخ صاحب, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان سے میں بات کرنا چاہوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کس طرف حالات جا رہے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی, صدر مملکت اور بلاول بھٹو زرداری صاحب. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ہوں. اسلام الدین شیخ صاحب, بڑے فرنٹ فٹ پہ کھیلا جا رہا ہے, صدر مملکت بھی کھیل رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو جو سٹیٹمنٹ دی, جو تقریر کی, اس کو میں اردو میں اس لیے سامنے لے کے آیا لوگوں کے, تاکہ میرے خیال میں 90% لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی وہ تقریر, اس لیے اردو میں کچھ اس کے حصے میں لے کے آیا. اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا لیڈر نظر آ رہا ہو بلاول بھٹو زرداری میں. رانا صاحب, یہ آپ کی بڑی اچھی وہ رہی کہ آپ نے اردو میں ان کی تقریر کو سنائی ہے. دیکھیں, میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں, پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے اور بہت بڑی پارٹی, پورے پاکستان کی پارٹی. اور جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہے ہیں, وہ ہمارے ایک ایک ورکر کی آواز ہے دل کی, اور انہوں نے ان کی ترجمانی کی ہے. اب آپ اگر انہوں نے شریف برادران کا ذکر کیا تو یہ بھی تاریخ کی ایک حصہ ہے, تاریخ کی ایک. ان کو وزیر اعظم, مطلب اگر لاہور کا وزیر اعظم بنتا ہے میاں نواز شریف, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ان کی حکومت ٹوٹتی ہے پھر بحال ہو جاتی ہے, ٹھیک جی, وہی سپریم کورٹ کو بحال کر دیتی. ایک دفعہ پھر دوبارہ ان میں کو ہوتا ہے, وہ بحال جاتے ہیں, ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ آرام کے ساتھ سعودی عرب میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری, محلوں میں کاروبار ہوئے, بزنس ان کے ڈیولپ ہوئے, اور جو چکا چون کی بات ہے وہ بے تحاشا چکا چون ان کے ہاتھوں میں آئی. اس کے نتیجے میں سندھ کے ساتھ تو ہمیشہ ہوا. اگر آپ تاریخ کے اس ذرا دور چلے جائیں تو لیاقت علی خان بھی سندھ سے ہی وزیر اعظم تھے, ان کو بھی وہیں شہید کیا گیا راول پنڈی میں. پھر اگر آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, وہ ایک عدالتی مرڈر ہے, نو ڈاؤٹ. اور یہ ہمارے جو چیئرمین صاحب کی جو دل کی آواز ہے, میں اس وقت وہاں موجود تھا جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کری تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. کس کی آنکھوں میں آنسو تھے جی؟ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آنکھوں میں. اچھا, ٹھیک. اور وہ آنسو, چونکہ سی سی کی میٹنگ تھی, نظر نہیں آ سکتے تھے لوگوں کو, لیکن وہ آنسو ہم نے دیکھے کہ ان کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے. اور وہ ایک ایسے نوجوان لیڈر کی آنکھوں میں آنسو ہیں جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن جو ہے وہ نہ صرف اپنی جان تان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے چشمہ اتارا کے اپنے آنسو صاف کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس خاندان پہ بیتی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے اس ملک کو اور اس ملک کی عوام کی خاطر یہ ساری قربانیاں دی ہیں. آج اگر پاکستان ایٹمی پاور ہے تو وہ بھی بھٹو صاحب کی وجہ سے ایٹمی پاور ہے. تو یہ چیئرمین صاحب نے جو سپریم کورٹ کو مخاطب کرے کہا کہ ایک موقع ہے کہ وہ اس کو درست کر لیں, اور اگر ان کے ساتھ انصاف تو چھوڑیں, ان کے ساتھ تو بے تحاشا مراعات ہوئی, اور ہم تو صرف انصاف مانگ رہے ہیں. آج ان کے کوئی کسی اس کے ساتھ بھٹو شہید جو ہیں وہ زندہ ہو کے سامنے نہیں آ جائیں گے. ویسے تو ہمارے کنسپٹ زندہ ہے, بھٹو زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے, لیکن ہمارے ورکرز کی, پاکستان کی عوام کی ایک تسلی ہو جائے گی, دل کی ایک تشفی ہو جائے گی کہ نہیں, ہمارے لیڈر کو جو شہید کیا گیا وہ ایک عدالتی مرڈر تھا اور اس کی تصحیح ہونی چاہیے. اسلام الدین شیخ صاحب, ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں, اس وقت جو حکومت ہے وہ آپ کی ہے, ہماری کولیشن حکومت ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اتحادی موجود ہے اس حکومت میں, اور قانون میں تھوڑی سی چینجز لانے کی ضرورت ہے, اور قانون میں چینجز پارلیمنٹ لے کے آئے گی. پارلیمنٹ چینجز لا سکتی ہے
اور وہ آپ لا سکتے ہیں, اس میں آپ رول پلے کر سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں چینجز لے کے آتے کہ جس میں یہ کہا جائے اور یہ قانون میں ترمیم کی جائے کہ جو ریویو ہوتی ہے سپریم کورٹ میں وہ ایک دفعہ کے بجائے دوسری دفعہ بھی ہو جائے. آپ نے قانون لے کے آنا ہے, آپ اس کو لے کے آ جائیں اور پھر عدالت اس کو دوبارہ ریویو کرے بھٹو کیس کو, تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ طریقہ جو ہے وہ یہی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک آپ کو عرض کر دوں جی کہ آج پاکستان میں ہم سپریم کورٹ پر, مگر ہم خود اس بات کے حامی ہیں کہ کورٹیں ہماری آزاد ہوں. آپ دیکھتے ہیں ایک وہ جو ایگزیکٹو کے کام ہے, سپریم کورٹ سوئے موٹو لے کے وہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس کے اوپر اگر اتنی قانونی اس کے اوپر ہے کہ دوبارہ ریویو نہیں ہو سکتی, تو انہوں نے پٹیشن ایکسپٹ کی تھی. پٹیشن ایکسپٹ اس وقت نہ کرتے. اچھا, تو پٹیشن بھی ایکسپٹ کری ہے. This is also a very valid point. ٹھیک کہہ رہے. تو پٹیشن جب ایکسپٹ کری, یا تو کرتے نہیں اس وقت, نہیں کرتے اس وقت, کہتے جی نہیں یہ لا کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ یہ لا کی ریکوائرمنٹ پوری کر کے پھر پٹیشن لائے تو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو سنتے ہیں. تو اب اس کے اوپر چلیں, ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسی اتنی ضرورت ہے اس لا کی امینڈمنٹ کی, لیکن میں نے جو ہمارا عام جو ورکر ہے, جو پارٹی کا ورکر ہے وہ ہے, وہ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ ایسی ایسی چیزوں پر تو فیصلے ہو رہے ہیں, لیکن جو ایک تاریخ کو جو موقع مل رہا ہے اور یہ سپریم کورٹ نے جو اپنا ایک امیج بنایا ہے, تو اگر وہ بھی یہ بھی سچائی ثابت کر دے کہ ہاں یہ غلط ہے, تو اس میں کیا نقصان ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں اب اس پہ ایک چیز تو بالکل سامنے ہے کہ ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ریفرنس بھٹو کیس کا نہ دیا جائے کیونکہ دیٹ از لائک ارریلیونٹ. اسی قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے, اور میں ایگزیکٹلی آئی ایم ناٹ اے لا ایکسپرٹ اوور ہیئر, لیکن جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ اس کیس کا ریفرنس نہیں دیا جاتا, نہ ہائی کورٹ کے ججز لیتے ہیں نہ سپریم کورٹ کے ججز لیتے ہیں بھٹو کیس کا. سو ایک یہ انڈائریکٹلی یہ میرے خیال میں سامنے چیز آ گئی ہے کہ کورٹس, سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو یا ججز ہو, دے ڈو ناٹ ایکسپٹ دا ڈیسیژن which was given, اور جو بھٹو صاحب کے کیس کا ڈیسیژن تھا اس کو they think that it's not right, it was not right a decision, اس لیے اس کو وہ اس میں ریفرنسز کے طور پہ بھی وہ ایکسپٹ نہیں کرتے. اب یہ ہے لیگل کانسٹیٹیوشنل لیگل, اٹس لائک کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل سارٹ آف, یہاں پہ جو بات ہے جو میں ایگزیکٹ ورڈز جو ہیں وہ میں نہیں میرے پاس ہے جس میں کہا جا سکتا ہوں, لیکن یہ بات یہی ہے, میں آؤٹ لائن جو دے رہا ہوں دیٹس ایگزیکٹلی دا سیم. دیکھیے آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ ان میں سے 5 ججز نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے جی بھٹو صاحب کا. تو اب کیا چیز ایسی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا ایک اور طرف جانا چاہوں گا, اس سے آگے تھوڑا سا جانا چاہوں گا. زرداری صاحب اس وقت لاہور میں بیٹھے ہوئے, اور لاہور میں یہ حالت ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ زرداری صاحب اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ اس کی اچھے طریقے سے تاکہ پارٹی وہاں پہ چل سکے, اینڈ آنے والے وقتوں میں پنجاب میں پیپلز پارٹی میں چینجز آ سکتی ہیں. از اٹ ٹرو جی؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلیاں آئیں گی. اچھا, اور تبدیلیاں آنی بھی چاہیے. میں نے خود بھی انڈیپینڈنٹ لاہور پنجاب کے کچھ اضلاع میں گیا ہوں, تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو کو چیئرمین صاحب ہیں ان کی جو ویژن ہے وہ بڑی دور تک کی ہے اور ٹائملی وہ اپنے ان فیصلوں کو کرتے ہیں. تو یہ ٹائم آ گیا ہے کہ انشاءاللہ ایسے فیصلے ہوں گے کہ جو لوگوں کا اگر کچھ خیال ہے کہ ہم پنجاب میں بڑی اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ ہیں, اور آنے والا وقت جو ہوگا وہ اس بات کو ثابت کرے گا. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا اسلام الدین شیخ صاحب, چینجز کس لیول پہ آ سکتی ہیں, کیا چینجز آ سکتی ہیں, اگر تھوڑا سا آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ. دیکھیے میں چونکہ اس ٹورن کے ساتھ نہیں ہوں, میں اس وقت ہاؤس میں ہوں اور ہاؤس پرائم منسٹر کی تقریر چل رہی ہے, لیکن میں آپ کی خاطر یہ سن رہا ہوں. یہ آپ کی مہربانی ہے جناب, اپنے آفس میں بیٹھا, پرائم منسٹر کو تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, کو وہاں ہونا چاہیے, لیکن آپ کا حکم تھا. تو میں چونکہ ان کے ساتھ وہاں نہیں ہوں, اور لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم الیکشن کی تیاریوں میں ضرور رہیں گے, کیونکہ ہم جمہوری پارٹی ہیں
اور نہ الیکشن سے ہم گھبراتے ہیں. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. تو ہر پارٹی کی ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, تو ہم اپنی اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہے ہیں. کیا ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے, آخری سوال ہے آپ سے, ٹائم پہ الیکشن ہوں گے یا الیکشن جو ہے وہ جا کے اگلے سال ٹائم سے بھی 1-2 ماہ آگے پیچھے ہو جائیں گے؟ دیکھیے ٹائم سے تو بالکل آگے نہیں ہوں گے اچھا الیکشن, لیکن ٹائم سے پہلے اگر ایسی کوئی صورت آئے تو ٹائم سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ٹائم سے آگے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ بالکل ایک واضح ہمارے پاس وہ ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا اسلام الدین شیخ صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن مائی شو اسلام الدین شیخ صاحب. ایک مرتبہ پھر جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ تقریر جو لوگوں نے انگلش میں سنی ہوگی, میں نے اس کا ترجمہ کروایا جی اردو میں. میں چاہوں گا کہ وہ سن لیجئے, اور وہ تقریر کسی بہت بڑے لیڈر سے کم نہیں ہے. ہم لوگ تنقید ضرور کرتے ہیں جی گورنمنٹ پہ, اور کرتے رہیں گے, لیکن جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی ضرور سامنے لاتے رہیں گے. بے شک اس میں جو مرضی الزامات لگتے رہیں, لیکن جو اچھی باتیں ہیں وہ میں سامنے ضرور لانا چاہوں گا. اور ایک مرتبہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ تقریر جو میں نے اردو میں ترجمہ کرا کے آپ لوگوں کے لیے سامنے لانا چاہتا ہوں جی, وہ ذرا ایک مرتبہ پھر سنیے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے قبول کرنا ہوگا کہ ایک بار کا پی سی او جج ہمیشہ پی سی او جج ہی رہتا ہے. میں پر اعتماد ہوں اور وقت ثابت کرے گا کہ تاریخ پی 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 کو انصاف دے گی. مجھے یقین ہے کہ یہ انصاف سپریم کورٹ سے ملے گا. مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی. شہید ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس سپریم کورٹ کے لیے سنہری موقع ہے. مجھے امید ہے کہ بالآخر سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. انصاف تاریخ کی نظر میں سپریم کورٹ کو ریکارڈ درست کرنا ہوگا. انصاف قانون کی نظر میں اس غیر منصفانہ فیصلے اور مثال کو واپس لیا جائے گا. انصاف عوام, پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کی نظر میں سپریم کورٹ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل میں ادارے کے کردار پر معافی مانگنی ہوگی. سپریم کورٹ نے ایک بار ہمیں بتایا کہ شہید بھٹو مجرم تھے, مگر تاریخ کی عدالت ہمارے ساتھ تھی جس نے انہیں بے گناہ ثابت کیا ہے. سپریم کورٹ نے ماضی کے غلط فیصلوں کو درست کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں. ان اقدامات سے مجھے امید ہے کہ لاڑکانہ کے بھٹوز کو بھی وہ انصاف ملے گا جس کے وہ مستحق ہیں. لاہور کے شریفوں کو انصاف ملا اور ان پر لگے الزامات ختم ہو گئے. میں نہیں سمجھتا کہ دوہرے معیار ہوں گے. میں نہیں مانتا کہ لاڑکانہ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جائے مگر اسے انصاف نہ ملے. 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہیں اپنی تقریر میں. ایک یہ کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے قبول کرنا ہوگا کہ ایک بار کا پی سی او جج ہمیشہ پی سی او جج ہی رہتا ہے. اور دوسری بات, میں نہیں مانتا کہ لاڑکانہ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جائے مگر اسے انصاف نہ ملے. چینجز کی بات کیجیے ہم نے اسلام الدین شیخ صاحب سے کہ قانون میں تھوڑی سی چینجز لائی جا سکتی ہیں, کہ ریویو جو ہوتا ہے سپریم کورٹ میں جو 1 مرتبہ ہو سکتا ہے اس کو 2 مرتبہ کے لیے کوئی قانونی چینجز لائی جا سکتی ہے, اور اس میں پارلیمنٹ ہی چینجز لا سکتی ہے قانون میں. یہ کیوں نہیں لائی جا رہی, اس پہ ہم نے بات کی اسلام الدین شیخ صاحب سے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ممکن ہے اور وہ اس پہ کوشش کریں گے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے جو اسلام الدین شیخ صاحب اور پیپلز پارٹی والے بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو مرڈر تھا دیٹ واز اے جوڈیشل مرڈر, اور ابھی بھی جو گلہ ہے, جو شکوہ ہے پیپلز پارٹی کو, وہ ہے عدالتوں سے کہ ایک مرتبہ پھر شاید عدالتیں ان کے ساتھ بے انصافی نہ کر دیں. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں جی.
ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, اس کے بعد حاضر ہوتا ہوں اور پھر بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر پر, اور جو باتیں بہت اہم ہیں, جو نکات بہت اہم ہیں, وہ ضرور سنیے اور اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کس لیول پہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر بریک سے پہلے سنیے گا جی بلاول بھٹو زرداری, اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم پھر گفتگو کریں گے اس میں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے قبول کرنا ہوگا کہ ایک بار کا پی سی او جج ہمیشہ پی سی او جج ہی رہتا ہے. میں پر اعتماد ہوں اور وقت ثابت کرے گا کہ تاریخ پی 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 کو انصاف دے گی. مجھے یقین ہے کہ یہ انصاف سپریم کورٹ سے ملے گا. مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی. شہید ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس سپریم کورٹ کے لیے سنہری موقع ہے. مجھے امید ہے کہ بالآخر سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. انصاف تاریخ کی نظر میں سپریم کورٹ کو ریکارڈ درست کرنا ہوگا. انصاف قانون کی نظر میں اس غیر منصفانہ فیصلے اور مثال کو واپس لیا جائے گا. انصاف عوام, پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کی نظر میں سپریم کورٹ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل میں ادارے کے کردار پر معافی مانگنی ہوگی. سپریم کورٹ نے ایک بار ہمیں بتایا کہ شہید بھٹو مجرم تھے, مگر تاریخ کی عدالت ہمارے ساتھ تھی جس نے انہیں بے گناہ ثابت کیا ہے. سپریم کورٹ نے ماضی کے غلط فیصلوں کو درست کرنے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں. ان اقدامات سے مجھے امید ہے کہ لاڑکانہ کے بھٹوز کو بھی وہ انصاف ملے گا جس کے وہ مستحق ہیں. لاہور کے شریفوں کو انصاف ملا اور ان پر لگے الزامات ختم ہو گئے. میں نہیں سمجھتا کہ دوہرے معیار ہوں گے. میں نہیں مانتا کہ لاڑکانہ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جائے مگر اسے انصاف نہ ملے.